سمجھ ہی نہیں آتا کہ سیلری کب آتی ہے کب ختم ہو جاتی ہے، اتنے ایکسپینسز ہے، کس طرح پورا ہوگا؟ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ یہ تو ہر مہینے کا مطلب ہونا ہے، ہر مہینے یہ پرابلم تو آتی ہے. ہاں ساجد، ہر مہینے یہ پرابلم آتی ہے، مسئلہ آتا ہے، لیکن پریشانیاں تو ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ تمہارے ساتھ نہیں نیلم، میرے خیال سے ہر ایک انسان ہے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے جو ہے ساتھ پریشانیاں کبھی نہیں چھوڑیں گی. ہاں وہ بات تو ہے، اور اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ ہم پریشان ہیں، ہماری لائف میں مسائل ہے، تو لوگ کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو. کس طرح؟ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا. ویسے بھی پریشانیاں تم کو پتہ ہے مومن کی نشانی کہی جاتی ہے، تو مومن ہے تو اب پریشان تو ہو گئی. مجھے نہیں سمجھتا یہ ساجد. تم کو سمجھانے کے لیے ایک اور آئیڈیا ہے میرے پاس. کیا؟ جیسا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے نا، امام علی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، 9 طریقے بتائے ہیں خوشیوں کی چابیاں. چابی والے. ہاں، تو اس میں چوتھا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ پریشان نہ ہو، مسئلے بڑھنے پر بھی پریشان نہ ہو، لیکن یہ جاننا ہے کہ کیوں نہیں پریشان ہونا ہے اور کس طرح نہیں ہونا ہے. بالکل. تو جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں امام علی علیہ السلام کی چوتھی چابی جو خوشیوں کی ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے. بات کرنے کے لیے چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جس طرح ساجد نے کہا کہ امام علی علیہ السلام نے خوشیوں کی 9 چابیاں ہمیں بتائی ہیں، جس میں سے چوتھی یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں خوش رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب انسان کی زندگی میں اتنی ساری پریشانیاں ہوں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ پریشان نہ ہو؟ بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. دیکھیے، اس کا جواب بھی ویسے ہی ہے جیسے شروع کے جو ہے وہ گفتگو میں بات ہوئی تھی کہ اگر آدمی کا اعتماد اپنے اللہ پر بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا اطمینان بڑھتا جائے گا. جی. اور جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ سنا ہوگا، قرآن بھی کہتا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ تم خود اپنے نہیں ہو. جب تم خود اپنے نہیں ہو تو تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری جائیداد یہ کیا ہوگی؟ اس کا جو فائدہ ہم کو ملے گا وہ سیدھا سیدھا فائدہ یہ ہے کہ نہ آنے کی خوشی ہوگی، نہ جانے کا غم ہوگا. اب اگر ہماری روزی کم ہو گئی، ہماری کچھ مشکلات بڑھ گئیں جی، تو اس میں ٹینشن کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں ہی کا امتحان لیتا ہے. اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں عرض کیا گیا کہ فرشتے کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ دنیا ٹہل کے آؤ. اور اس نے کہا صاحب ایک آدمی ہے کہ جس کو تو نے سب کچھ دے رکھا ہے اور وہ تیرے ہی خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سب کو جو ہے وہ نہیں آزماتا. جو جتنا اللہ والا ہے، یہ اگر کانسیپٹ ہمارے یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں مولا ہی کی، جبکہ ان کی ہی چابیاں آپ کو ہیں، کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان فی کتاب علی، مولا کی تحریر میں یہ بات ہے کہ ان اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ بلا اور آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ النبیون. پہلے نمبر پہ کون لوگ ہیں؟ نبی، انبیاء علیہ السلام. جناب ایوب کی داستان ہے، جناب کیا کہتے ہیں حضرت یوسف کی داستان ہے، ابراہیم کی داستان ہے، خود ہمارے پیغمبر کی داستان ہے. ثم الوصیون، پھر انبیاء کے بعد نمبر آتا ہے اوصیاء کا. جی، اس لیے کہ یہ اللہ سے سب سے قریب ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو جتنا ان سے مشابہ ہوگا انبیاء سے، اولیاء، یعنی جو جتنا بڑا مومن ہوگا اس کا اتنا ہی سخت امتحان ہوگا. وَإِنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ، مومن آزمایا جاتا ہے اپنے نیک کاموں کی بنیاد کے اوپر. جس کی جتنی نیکی ہے اس کی اتنی ہی آزمائش ہوگی. فَمَنْ صَحَّ دِينُهُ وَحَسَنَ عملو، جس کا دین ٹھیک ٹھاک ہے، جس کا عمل صحیح ہے، اشد بلاؤ، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی شدید ہے. وذالک، ایسا ہے کیوں؟ امام وجہ بتاتے ہیں کہ وذالک، یہ اس لیے ہے
کہ ان اللہ عز وجل لم یجعل الدنیا ثوابا لمؤمن ولا عقوبتا لکافر. دنیا کو اللہ نے مومن کے ثواب کی جگہ قرار نہیں دیا ہے. مومن کے جزا کہاں ملنی ہے؟ آخرت ملنی ہے. ولا عقوبۃ لکافر. اور یہ دنیا جو ہے کافر کی سزا کی جگہ نہیں ہے. کافر کی سزا کہاں ہے؟ آخرت ہے. ومن سخف دینہ وضعف عملہ. جس کا دین ہلکا ہے، جس کا عمل کمزور ہے، قل بلاؤہ، اس کی مصیبتیں بھی اتنی ہی کم ہیں. وَإِنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ التَّقِي مِنَ الْمَطَرِ إِلَى قَرَارِ الْأَرْضِ. جتنی اسپیڈ سے بارش زمین پر آتی ہے، تقریباً اسی اسپیڈ سے مومن تک بلا اور آزمائش آتی ہے. تو یہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے نا جی کہ اللہ ہم کو آزما رہا ہے، جی تو کسی حد تک انسان کو جو ہے وہ ان چیزوں پر قرار آ سکتا ہے، صبر آ سکتا ہے. بس اب یہاں پہ تھوڑا سا سوال ایڈ کرنا چاہوں گا نیلم کے سوال میں کہ کلاس میں اگر کوئی بچہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیچر کی نگاہ میں بھی وہ اچھا ہوتا ہے. اب اسے کیا زیادہ اسی کو زیادہ جو ہے وہ آپ کو کام بھی دیا جاتا ہے. ہاں لیکن ایک پریویلیج کرے گا. ہاں اسی کو مطلب ایک، لیکن کچھ فائدے بھی اس کے ہوتے ہیں ٹیچر کے، مطلب وہ بچے کے. تو جب یہاں پہ اگر اتنے سارے مومن ہیں اور ان کے امتحان ہو رہے ہیں تو اس کے کوئی فائدے دنیا میں نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. وہی میں جاننا اس کی چاہ رہا ہوں. درجات بلند ہوں گے، اس کی ترقی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ممکن ہے. ممکن ہے. میں نے آپ کو اس دن مثال دی تھی کہ باوجود اس کے کہ مومن کے اصلی ثواب کی جگہ آخرت ہے، لیکن ان نیکیوں کا اجر دنیا میں ملتا ہے. آپ کے ذہن میں اگر قرآن مجید کی وہ داستان ہو جو جناب موسیٰ کی داستان میں ہے کہ جناب موسیٰ جا رہے تھے اور جناب خضر کے ساتھ، تو وہ دیوار گر رہی تھی. جناب خضر نے کہا آؤ اس کو اٹھا دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس کا اجر لے سکتے تھے. جی تو جناب خضر نے کیا جواب دیا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. چونکہ باپ نیک تھا، اللہ نے چاہا کہ ان بچوں کی جو ہے وہ خزانہ جو ہے محفوظ رہے تاکہ یہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ لے لیں. تو نیکی باپ کی کام کس کے آ رہی ہے؟ بچوں کے کام آ رہی ہے. تو آخرت تو ہے لیکن دنیا میں بھی ایسا ہے کہ نہیں ملے گا، ملے گا انشاءاللہ. اگرچہ اصل مومن کی جزا کہاں ہے؟ آخرت ہے. آخرت میں. تو یہاں پہ اس کو مطلب بھی مل سکتا ہے، بھی مل سکتا ہے اس کی مصلحت کے اوپر. اس لیے کہ اللہ دینے سے پہلے اپنے بندوں کی مصلحت کو بھی دیکھتا ہے. بالکل. مولانا صاحب ایک چیز اور ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کو بہتر ہر کوئی بنانا چاہتا ہے. جو میرا دوسرا سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ حیثیت سے زیادہ اگر ہم لوگ سوچتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں اس کا ریزن بھی ہم ہی ہیں؟ ممکن ہے، کیونکہ ابھی جیسے اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ اچھائیاں ہوتی ہیں جی فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن جو پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں بسا اوقات جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہے. کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہی مولانا صاحب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ چاہے انسان کے ہاتھوں سے کی گئی پریشانی ہو یا اللہ کی طرف سے امتحان ہو، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس مسئلے کا، شکایت کا مجموعہ لے کر در الہی میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں. تو کیا اللہ ہماری شکایت سے ناراض ہوتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دعا قبول ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، تو ہمارا اللہ سے رابطہ بھی کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کس طرح پریشانیاں بنتی ہے جو آگے جا کر ہمارے غم کا سبب بنتی ہے؟ دیکھیے یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ جب تک کسی سے کام اٹکا ہے دنیاوی اعتبار میں تب تک آدمی جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. جب کام نکل گیا تو یہ کام ہم لوگ اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. بالکل. جبکہ ہر حال میں ہم کو اپنے پیغمبر سے جو کسی نے پوچھا کہ صاحب اتنی دعا آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں تو کچھ نہیں ہے نا گڑبڑ؟ کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمارا کوئی کام ہو یا نہ ہو، خدا کو بہرحال یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے. اور جس حد تک فریاد کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں شکریہ ادا بھی اپنے رب کا کرنا ہی ہے. بالکل کرنا ہے. وہ جس حال میں رکھے ہمارے حق میں بہتر ہے. اچھا مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور شاید آج واضح کر دے تو بہت سارے لوگوں کے پرابلم سالو ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ امتحان لے رہا ہے اور میں بہت بڑا مومن ہوں
اللہ مجھ سے زیادہ امتحان لے رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مطلب آپ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم کو مجھے آزمائش میں ڈال کر ہم کو جنت میں ڈالنے میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم کو جہنم میں ڈالنے میں اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. اس کا کرم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہم کو بلندی تک لے جائے. ایک طریقہ بلندی تک لے جانے کا یہی ہے. آپ لوہے کو جتنا زیادہ تپائیں گے نا اتنا ہی نکھرے گا نا. تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ ہم کو بلندی دینا چاہتا ہے, ترقی, جو بغیر آزمائش کے ممکن نہیں ہے. جی اچھا, ہر انسان کے لیے آزمائش, البتہ آدمی کے اوقات کے اعتبار سے اس کی آزمائش ہوگی. ایسا ہی کوئی سب کی آزمائش ایک جیسی نہیں ہے. جی مولانا صاحب, ایسا ہی کوئی واقعہ جو مولا علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا ہو یا کسی نے مولا سے سوال کیا ہو جو ہم تمام کے لیے ایک ایگزامپل بن سکے؟ ہاں, آزمائش کے حوالے سے یا اس حوالے سے کہ پریشان نہیں ہونا ہے, کتنا بھی بڑا. دیکھیے, پریشان نہ ہونے کا سب سے بڑھیا راز جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ آدمی اپنے اللہ پر توکل کرتا رہے. جی, جتنا زیادہ آپ کا اعتماد اپنے خدا پر بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کا اطمینان بڑھتا جائے گا. بات آ گئی 2-1 روایتیں میں توکل کے اوپر نقل کر دوں, پھر آتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے. مولا ہی فرماتے ہیں, دیکھیے اس سے کام بھی آسان ہوتا ہے. ایک یہ نا کہ ہم کو, لیکن اگر ہم توکل کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس توکل کی بنا پر اللہ ہمارے مسائل حل کر دے. چنانچہ مولا فرماتے ہیں, غرر الحکم میں یہ روایت ہے کہ من توکل علی اللہ ذلت لہ الصعاب وتسہلت علیہ الاسباب. جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے دشواریاں اس کے لیے آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اسباب اس کے لیے فراہم ہو جاتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہو جائے. تو ایک بڑا فائدہ یہ ہے. یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من توکل علی اللہ, جس نے اللہ پر بھروسہ کیا, کفاہ مؤونتہ ورزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی وغیرہ عطا کر دیتا ہے کہ جہاں سے اس کے دماغ میں بھی بات نہیں تھی, جہاں اس کو تصور بھی نہیں تھا کہ ہم کو یہاں سے بھی مل سکتا ہے. اکثر ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا. یہ جو ہے وہ کس کا, وہ ہے توکل کی بنیاد کے اوپر ہے. یا 5ویں امام ہمارے امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں, من توکل علی اللہ لا یغلب, جو بھی اللہ پر توکل کرے گا کبھی مغلوب نہیں ہوگا, اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا. ومن اعتصم باللہ لا یہزم, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمسک اختیار کرے گا اس کو ہار نہیں ہوگی, شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یا ہمارے 7ویں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, من اراد ان یکن اقوى الناس, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے جو ہے وہ اسٹرانگ آدمی میں ہو جاؤں تو کیا کرنا ہوگا, فلیتوکل علی اللہ, اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. یا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, پوچھا کسی نے, ما حد التوکل, مولا توکل کی حد کیا ہے؟ فقال اللہ تخاف مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں مت رکھ. تو یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آتی ہیں توکل والی نا, بہت سے مسائل ہمارے لیے آسان ہو سکتے ہیں. پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ توکل کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. ابھی جیسے مجھے بہت بڑی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, میں نماز میں گیا, دعا مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ میری پرابلم سالو ہو جائے, لیکن اب جب میں باہر نکلا تو میرے دماغ میں ایک پلان تھا کہ اگر میری دعا یہ وقت سے پہلے نہیں ہوئی تو میں فلاں صاحب سے کہہ کے اپنا یہ کام کروا لوں گا. تو کیا اس میں کہیں سے کچھ تناؤ دکھ رہا ہے آپ کو, یا میرے یقین پر کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کمی ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا بیک اپ پلان ہوتا ہے کہ ہماری دعا اگر اس درمیان نہیں قبول ہوئی تو کوئی تو ہے جو میرے پیچھے, چاہے وہ میرا بھائی ہو, کزن ہو, چاچا ہو, بابا, اللہ کے علاوہ کسی اور پر اتنا یقین رکھنا. دیکھیے مین وہ بھائی بھی جو کرے گا نا تو وہ تو اللہ ہی کی مرضی پہ تو کرے گا. اللہ نہیں چاہے گا تو وہ بھائی بھی آپ کو بھگا سکتا ہے, اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کا رشتہ دار بھی آپ کو جو ہے وہ کک مار سکتا ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ آپ جو ہے بھائی کے پاس چلے گئے تو اللہ کے مقابلے میں, اللہ نے چاہا تو اس نے مدد کیا. تو میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں, مطلب میں اللہ سے, لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ پروردگار عالم چاہے گا تو یہ میرا کام کرے گا, ذریعہ ہو سکتا ہے. ذریعہ یہ ہے, مجھے اپنا پلان نہیں, اصل اللہ ہے, ذریعہ یہ ہے. جی اوکے, بہت شکریہ مولانا صاحب. یعنی مولانا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی چابی توکل ہی ہے. بالکل. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.
جزاکم اللہ، تقبل اللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ تمام جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ نے خوشیوں کی چوتھی چابی کے بارے میں بات کیا، وہ یہ تھا کہ پریشان نہیں ہونا ہے، چاہے کتنی بھی مصیبت یا مشکلوں کا ہم سامنا کر رہے ہوں، اللہ پر ہمیں پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے ایپیسوڈ میں جو 5ویں چابی ہے خوشیوں کی، امام علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور اسے ہم کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں یا عمل میں لا سکتے ہیں۔ دیکھیے گا ضرور اس پروگرام کو۔ برائے کرم آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی وقت اسی پروگرام میں ملیں گے۔ فی الحال دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں۔ بہت شکریہ۔